جی السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نشر نصرت جاوید صاحب۔ آج میں اپنے پروگرام کا آغاز ایک اچھی خبر سے کروں گا کہ اسلام آباد جو ہفتے سے زائد بالکل بند رہا، لاک ڈاؤن کی صورتحال رہی، مجھ سمیت کئی لوگ جن کا دفتر جانا ضروری تھا وہ خاردار تاروں کو کراس کر کے آتے رہے۔ پورا اسلام آباد مکمل طور پہ کھول دیا گیا ہے، مکمل طور پہ۔ اور ساتھ میں آپ نے جمعرات کو گلہ کیا تھا کہ یار یہ کیسی حکومت ہے کہ کم از کم عوام کو اعتماد ملے، ان کا شکریہ ادا کرے، انہیں وجہ بتائے کہ اس وجہ سے آپ اس کرب سے گزر رہے ہیں۔ تو پاکستان کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے جب یہ خوشخبری سنائی کہ پورا اسلام آباد مکمل طور پہ بحال کر دیا گیا ہے، انہوں نے عوام کا شکریہ بھی ادا کیا کہ آپ اس کرب سے گزرے، بیکاز آف کہ اسلام آباد جو ہے وہ خارجہ محاذ کا ایک بہت بڑا ہب بنا ہوا تھا اور بہت سے لوگ یہاں پہ موجود تھے۔ سو اسلام آباد فائنلی سر کھل گیا۔ بہرحال جی، ڈار صاحب کا شکریہ ادا کرنے کا شکریہ سر ٹھیک ہے بھائی شکریہ ادا کرنے کا شکریہ نہیں سر، صاحب۔ اسلام آباد ان کی کھولنے کا بھی مہربانی، ان کا مہربانی نہیں، وہ تو وزیر داخلہ کرتے ہیں نا۔ اچھا شکریہ انہوں نے ادا کر دیا شکریہ، عوام کا۔ ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ کہ لیکن میرے پاس بدقسمتی سے اچھی خبر نہیں ہے۔ اسلام آباد پھر بند ہو رہا ہے؟ اور یار دو صفحات ہیں، یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جاری کیے ہیں۔ آج آپ کو پتہ ہے شرح سود میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اچھا نہیں، میری نظر سے نہیں دیا۔ وہ اب 0.5% پہ، 11.5% پہ آپ کو انہوں نے کم کرنا ہے سر شاید۔ جی، وہ اس لیے اس کے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بڑی تفصیل سے یہ بتایا ہے کہ سوری ہم یہ اس کو کم نہیں کر سکتے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست ہیں، وہ بیٹھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، جب سے یہ جنگ ہوتی ہے آپ کو کوئی اور موضوع ہی نہیں سمجھ میں آ رہا، آپ یہ بس شروع کرتے ہیں ایران سے شروع اور ایران پہ ختم کر دیتے ہیں۔ او بھائی اس لیے اب میں یہ شروع جو ہے میں ایران سے تو نہیں ہو رہا ہوں، میں تو پاکستان سے شروع ہو رہا ہوں، اور آپ بھی شروع اسلام آباد کے کھلنے اور بند ہونے سے ہوئے ہیں ٹھیک ہے۔ نا۔ اب اس کے اندر جو ہے یہ حکومت پاکستان خود اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ بات تسلیم کر رہا ہے کہ ملک میں مہنگائی کی شرح میں اضافہ نوٹس ہوا ہے، مارچ کے مہینے میں 7%، 7.3، بیکاز آف دس وار سچویشن۔ یعنی کہ اگر 100 روپے کی ایک چیز مل رہی تھی تو وہ اب 107 روپے کی ہاں ملی۔ ٹھیک ہے۔ اور اب اپریل ختم ہونا ہے تو ظاہر ہے کہ حالات تو اسی طرح کے اسی طرح ہیں نا۔ اور اس کی وہ وجوہات یہ بتا رہے ہیں کہ صاحب ایک تو تیل کی قیمت ویسے بڑھ رہی ہے۔ اب جو کتنی مرتبہ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تیل کی قیمت اٹس سیلف امپورٹنٹ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ہمیں سعودی عرب بہت سارا تیل جو ہے وہ ادھار پر بھی دے دیتا ہے، لیکن اس کو جہاز نے بھی تو لے کر آنا ہے نا۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹرانسپورٹیشن۔ اور جس جہاز نے لے کر آنا ہے تو آج کل دنیا بھر میں انشورنس کی 7 کمپنیاں ہیں، وہ یہ کہتی ہیں جی آپ نائے حرمت سے گزرنے والے جہاز کا ہم انشورنس جو ہے وہ نہیں لیں گے، وہ نہیں لیں گے، یا لیں گے تو یہ اتنی ہوگی۔ اس کے یہ ٹرم اینڈ کنڈیشن بھی یہ کنڈیشن ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت فرض کرو کہ جنگ سے قبل روز کے یا مہینے کے 100 جہاز گزرتے تھے تیل کے ٹینکر، وہ اب 5 گزر رہے ہیں، آج 4 گزرے ہیں، جیسے 4 آج گزرے ہیں آپ نے؟ 4 دیٹس اٹ۔ تو مجھے یعنی بدقسمتی سے یہ خدشہ ہے کہ جب اپریل ختم ہوگا تو اس میں افراط زر جو ہے وہ اور یعنی مہنگائی میں مزید اضافہ ہو چکا اگر ہے۔ جنگ سیٹل ڈاؤن ہو گئی، جیسے دیکھیں نا اب جیسے کہ معاملات لگ رہا ہے کہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے دونوں کیسے؟ دیکھیں نا ابھی جو ویکینڈ رہا اوور دا ویکینڈ، کیا ہوا اس میں؟ وہ بڑی اہم ڈیولپمنٹس کیا ہوئی؟ ایرانی وزیر خارجہ نے جہاز لیا اور پاکستان کا 2 مرتبہ دورہ، عمان اور روس کا دورہ، ابھی وہ وہاں پہ ان کی ملاقات بھی ہو گئی روسی صدر سے۔ تو دوسری جانب ٹرمپ صاحب نے بھی کہا کہ اب لمبے فیس ٹو فیس بیٹھنے کی ضرورت نہیں، ہم جب بھی ضرورت ہوگی ہم فون پہ کر لیں گے۔ تو یہ انڈیکیٹ یہ کر رہا ہے کہ چیزیں جا رہی ہیں پازیٹیو ڈائریکشن میں۔ اب تک میرے دل خوش فہم کو ہے تو اس سے امیدیں والی بات ہے بھیا۔ بات یہ ہے کہ جب ایران کے وزیر خارجہ یہاں تھے تو اس کے بعد خبر آئی کہ جی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر بھی بھیجے جائیں گے اسلام آباد، یاد ہے آپ کو؟ اس کے بعد
اچانک ظاہر ہے انہیں کوئی اطلاع ملی ہوگی کہ یار یہ کوئی خیر کی خبر نہیں لائے ہیں عراقی صاحب, یہ کوئی ایسی کوئی یعنی کہ کوئی لچک دکھانے کو آمادہ نہیں ہو رہے ہیں. تو اس نے کہا جی کیا 18 گھنٹے کا سفر کر کے بھیجنے کی کیا ضرورت ہے, تھینک یو ویری مچ. بڑی سمپل سی بات ہے کہ اس وقت ٹرمپ کے پاس دنیا کو تو چھوڑیں, اس کو اپنے ملک کو لوگوں کو بتانے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کہے کہ جی میں نے یہ اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں. وہ ویسے کہتا رہے جی میں نے نیوی تباہ کر دی, اوبلیٹریٹ کر دیا. مطلب کہاں کیا, آج چوتھا جہاز بھی پہنچ گیا ہے, 3 آلریڈی بحری بیڑے وہاں پہ ہیں, چوتھا بھی بھیج دیا, آج چوتھا بھی پہنچ گیا. جو کینیا سے آپ بتا رہے تھے. اور اس کے باوجود جو ہے وہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ ابھی تک سیلیبل نہیں ہے, اس پہ ایران کا کنٹرول ہے کامل. آپ نے اس جنگ کا آغاز کیا تھا مارچ کے آغاز ہوتے ہی, 28 فروری کو سر, مارچ کا آغاز ہوتے ہی آپ نے کیا تھا. آج جب ہم اپریل ختم ہونے والا ہے تو آپ نے جب جنگ سے آغاز کیا تھا اس سے پہلے آبنائے ہرمز سے ٹریفک چل رہی تھی, تیل آ رہا تھا, تیل کی قیمتیں ٹھیک تھیں لیکن بقابل برداشت ہو رہی تھیں. آپ نے نام نہاد سپر طاقت نے مل کر اسرائیل کی جی بڑی پروفیشنل آرمی ہے, یہ ہے وہ ہے, آپ نے حملہ کیا. اور تاریخ میں ابھی تک کچھ عرصے کے لیے جب وہ عراق ایران جنگ ہو رہی تھی تو آبنائے ہرمز میں ایشوز آتے تھے, لیکن اس طرح کی بندش ان دنوں میں نہیں تھی, نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, 8 سال کی بری جنگ میں. تو آپ نے بالآخر کیا دیکھا, نہیں سوری, دنیا کو کیا دکھایا کہ کیا حاصل آپ کیا نے آپ نے دنیا کا اہم روٹ بند کرا دیا, ہو گئی بات. اب اس کا یہ پرابلم ہے کہ وہ اس وقت تک مذاکرات کی میز پہ نہیں بیٹھے گا, مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہوگا جب تک کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ جی یہ میں نے اچیو کیا ہے, میں اس لیے اب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی بات. سو اپنی اچیومنٹ کے انتظار میں ہے ٹرمپ صاحب. وہ اچیومنٹ وہ یہ کر رہا ہے کہ جی سخت نیول بلاکیڈ کرو. اس سے کیا ہوگا؟ نیول بلاکیڈ سے یہ ہے کہ اس کا آئیڈیل یہ ہے, کتنا اس میں وہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ ایک الگ بات ہے. وہ یہ ہے کہ ایران کے تیل اور پیٹرول کا ایک بوند بھی جو ہے وہ باہر نہ جائے. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے وہ اس حد تک ایکٹیو ہے کہ کہاں یہ آبنائے ہرمز اس آپ کے ایریا میں ظاہر ہے کہ بحر ہند کے اس طرف ہے, اور کہاں وہ سری لنکا, اور کہاں وہ انڈونیشیا, وہاں کے سمندری جو یعنی سارا جو پانی ہے انٹرنیشنل واٹرز, ان میں اگر کسی ایک جہاز پر یہ الزام ہے یا یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ گیانا میں یا گھانا میں یا مالٹا میں رجسٹر ہوا ہے لیکن اس کے اندر تیل جو ایرانی ہے وہ تو اس کو ایرانی کیپچر ہے, کر لو. تو اس کو کیپچر کر لو, اور کیپچر کر کے کہاں لے جا رہے ہیں, امریکہ. اچھا سر, ایک آواز یہ بھی اٹھ رہی ہے نا اس سب میں, تو ان کا یہ خیال ہے, میں صرف یہ بات اس کی یا موصوف کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ اگر میں نیول بلاکیڈ جو ہے ٹائٹ سے ٹائٹ تر تو کرنا ایران کو شروع مجبور جاؤں, کر دوں گا گھٹنے ٹیکنے میں. تو میں ایران کو اکنامکلی جو ہے وہ اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتے ہوئے تو پھر وہ مزید لچک اب کو اس پہ نا تیار. ایک سوال اٹھتا ہے نا صاحب, اس ساری ویکنڈ ڈیولپمنٹ کے بعد اچھا بھلا طبقہ یہ سوچ رہا ہے کہ سچویشن ڈی ایسکلیٹ ہو گئی. آپ جن خدشات یہ ڈی ایسکلیٹ ہوئی, نہیں, یہ تو اسٹیٹ بینک کا مدعا. او بھائی میرے تو ڈی ایسکلیشن کا تو اثر میرے پہ آنا ہے نا. پہلے میں نے تو ایک پاکستانی کے طور پر میں ایک تنخواہ دار آدمی ہوں, میرا دہاڑی دار جو ہے, کیا اس کے لیے ڈی ایسکلیشن کے پیغام آ رہے ہیں؟ اس کو تو بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 30 مارچ تک 31 مارچ تک جو تھی وہ افراط زر میں اضافہ ہوا ہے. اب بھائی صاحب ابھی تک حالات ویسے کی ویسے ہی ہیں, جو مہنگائی کے جو اسباب ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں. اس اسباب میں تو آپ نے آبنا ہرمز کا ایک بڑا کی رول ہے. آپ کا انالیسس یہ کہتا ہے کہ آبنا ہرمز نہیں کھول رہی, میں دیر از بلاکیج, آپ یہ کہہ رہے ہیں. بھائی ایران تو یہ کہتا ہے نا کہ اب وہ ایک نئی بات چل رہی ہے, کوئی کہتا ہے جی میں آبنا ہرمز کھول دیتا ہوں, آپ جو ہے وہ کھول دیں, وہ نیول بلاکیڈ ختم کر دیں.
اس پہ وہ کوئی بالکل فی الحال آمادہ نظر نہیں آ رہا. آج اس نے باقاعدہ جو ہے وہ میٹنگ بلا رکھی ہیں جس میں اس کے فوجی لوگ ہوں گے, اس کی نیشنل سیکورٹی کے لوگ ہوں گے, اور وہ یہ سوچے گا کہ کیا میں یہ جنگ بندی برقرار رکھوں. یہاں تک سوچ رہا ہے کہ جنگ بندی برقرار رکھوں یا نہ رکھوں. مطلب حملے کی طرف بھی جا سکتا ہے. سر میں کہ یہ باقاعدہ بتایا گیا ہے وہ جو ذرائع کے ذریعے وہاں سے وائٹ ہاؤس کے ذریعے کہ جی کیا چیز زیر بحث آ سکتی ہے ایجنڈا. تو اس ایجنڈے میں یہ باوثوق ذرائع سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ٹرمپ اس بات پر بھی سنجیدگی سے غور کر رہا ہے کہ کیا جنگ بندی کو برقرار رکھا جائے یا نہیں. خدا کے لیے تو میں کیسے حقیقت کو نظر انداز کر دوں؟ ہم ابھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ جنگ ٹل گئی. او نو نو نو. دوسری طرف آپ دیکھیں باقاعدہ اس نے خود مداخلت کر کے واشنگٹن میں لبنان اور اسرائیل کے سفراء کو ملوایا اور اعلان ہوا کہ جی 10 دن کی جنگ بندی. تو ٹیکنیکلی حزب اللہ اور اسرائیل کی تو لڑائی نہیں ہو رہی, لیکن اسرائیل بدستور اپنی سرحد کے ساتھ ساتھ جنوبی لبنان کے جو گاؤں ہیں لمبی پٹیاں ان وہاں پر مکانات کو تباہ کیے چلے جا رہا ہے کہ وہ انسانی رہائش کے قابل ہی نہ رہے. تو یہ کیسی جنگ بندی ہے؟ تو جنگ بندی تو نہیں ہے. تو اگر صدر ٹرمپ کی ذاتی مداخلت کے باوجود ان دونوں کو وائٹ ہاؤس بلوانے کے باوجود اسرائیل اور لبنان کے درمیان جو ہے ابھی تک وہ جہاز بھی اڑ رہے ہیں اور دھماکوں سے اڑائی جا رہی ہیں بلڈنگیں, ٹھیک ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ ٹرمپ پہ جب حملہ ہوا ہے اس پہ آنے بابا اس کے بارے میں, اس کے بعد دیکھیے انسان کی اصل حقیقت اس وقت آتی ہے, فرض کرو خدا نہ خواستہ کہ میں کہیں جا رہا ہوں, میرے اوپر کوئی حملہ کرنے کی کوشش کرے یا کوئی بری بات میرے ساتھ آ جائے, کوئی ایکسیڈنٹ ہونی کچھ ہو جائے, اس کے فوراً بعد میں جو کہتا ہوں آپ ذرا اس کو غور کریں. اور آئی وش کہ مجھے یہ پتا ہوتا کہ اگر اس طرف ہم نے جانا ہے, میں بار بار وہ کلپس چلاتا اس کا ایک ایک لفظ تمہیں سنوا. اس میں کیا ہے بتا دینا اپنا. ریپیٹڈلی کہتا ہے کہ میرا جاب یس اٹس اے ویری ٹف جاب, اور ہمیشہ انہی امریکی صدر جو واقعی تاریخ بدلنا چاہتے ہیں, کوئی عظیم کارنامے سر انجام دینا چاہتے ہیں, ان پر قاتلانہ حملے ہوئے ہیں. جیسے لنکن, اس نے غلاموں کو آزاد کیا تھا, تو وہ اپنے آپ اس لیے اس کو مارا. اب وہ اپنے آپ کو اس لیگ میں چلا گیا ہے, اور اتفاق سے اب یہ اس میں دوسرا قاتلانہ حملہ ہے. ہاں, ایک الیکشن کمپینز کے دوران اور وہ بچ گیا. تو اس کے تو ذہن میں یہ بات اب پکی ہو گئی ہے کہ مجھے رب نے کسی خاص کام کے لیے بھیجا ہے جو میں نے کرنا ہی کرنا. اب وہ جو خاص کام کرتے ہوئے اس موقع پر اس نے کہا کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام تو ختم کرنا ہے. میں نے I can't let them have nuclear weapons. تو اس میں وہ 3 منٹ تک بڑبڑاتا رہا. تو ثابت یہ ہوا کہ اللہ میرے منہ میں خاک کہ وہ یہ سوچ رہا ہے ٹھیک ہے کہ شاید میری جان اسی لیے بچی ہے. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں ان سے ڈینائی نہیں کر رہا. آپ جن فیکٹس پر بات کریں دیٹس فائن اپنی جگہ, لیکن کچھ ڈیولپمنٹس یہ بھی ہے نا. لیکن ہم نے پچھلے پورے ہفتے کا ایک پیٹرن دیکھا. ٹرمپ صاحب وہاں ہوتے تھے, وہاں دن ہوتی تھی پاکستان میں, شام اور رات کا وقت ہوتا تھا, وہ ایک ٹویٹ مارتے تھے, اس ٹویٹ پہ اگلی چیزیں ڈیولپ ہوتی تھیں. اب ایک آدھ دن سے 2 دن سے ان کی طرف سے خاموشی ہے عمران کو بات چیت کو لے کے, ایران کے معاملے میں کہ میں بات چیت کرنے جا رہے ہیں, بات چیت پر یہ ڈیولپمنٹ ہوگی, اس شرط پر بات چیت ہوگی. آج تو عراقی صاحب نے کہا کہ ٹرمپ ہم سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آئیے بات کریے, ہم اس پہ سوچ رہے ہیں. دیکھیں نا, آپ یا تو عراقی صاحب کی گفتگو کا انالیسس کر لیں یا آپ کر لیں ٹرمپ کا. ٹرمپ کا کیٹیگوریکل جو ہے پیغام کنسسٹنٹ ثابت قدمی کے ساتھ وہ یہ ہے کہ یار ان کے تو آپس میں ہی جھگڑے ہیں, یعنی ایرانی قیادت کے. تو یہ جب اپنا ایک فیصلہ کر کے کوئی ایک لائن بنا لیں تو مجھے کنوے کر دیں, آیا میں ٹیلی فون کال ہوئے. یہ تو انہوں نے فائنلی میسج دیا نا کہ اب یہ ہے کہ یہ میسج دینے کے بعد وہ خاموش ہے. یہ میسج دینے کے بعد اب وہ اپنے فوجیوں کے ساتھ, اپنی نیشنل سیکورٹی ٹیم کے ساتھ آج بیٹھے گا, وہ کہے گا ہاں بھائی اب بتائیے کیا کریں.
پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. تو میں کیسے مطمئن ہو کے بیٹھ جاؤں یار؟ اور میں کیوں نہ پھر ایران اور امریکہ سے ڈسکس کروں اپنی بات کا کہ میرے تو سب سے پہلے تو مجھے یہ اگر یہی صورتحال رہی آپ نے ہرمز کی تو تیل کی قیمتیں تو پھر بڑھیں گی الٹیمیٹلی. ڈیفینیٹلی. وہ سپلائی نہیں اور جب وہ بڑھنی کا ہے مسئلہ ہوگا. یس. اور جب وہ بڑھنی ہے تو ظاہر ہے کہ بھئی پھر اسی یہ میں والا بھی already جس پہ یہ اسٹیٹ بینک نے اسی میں بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جی لوگوں کا اپنی قوت خرید کے بارے میں اعتماد کم ہو رہا ہے. لوگوں میں غیر یقینی کی صورتحال یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ لوگوں میں مایوسی ہے معاشی اعتبار سے. خوف محسوس کر رہے ہیں, مطمئن محسوس نہیں کر رہے, انسیکیور محسوس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آخری منٹ ہے, ایک سوال کا جواب. یہ جو عراقچی صاحب نے دورے کیے ہیں اس کا مقصد کیا تھا؟ اور ایران کے روس کی جانب سے جو خبریں آ رہی ہیں, ان کا جو فورن آفس کی جانب سے خبریں آ رہی ہیں, تو روس تو اپنے آپ کو بطور ثالث پیش کر رہا ہے. کیا اس کی سال سے امریکہ قبول کیا یہ لفظ کہا ہے پوٹن نے؟ جو ان کا فورن آفس ہے نا سر, ان کی جانب سے ٹکر آئے ہیں کہا ہے کہ ہم بطور ثالث دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی کے لیے اچھا, اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان نہیں ہم کریں گے؟ یعنی پاکستان تو ثالث تھا ہی نہیں, ہم سہولت کار تھے. ہم سہولت کار تھے. تو اب آپ کو احساس ہو گیا کہ اب ہم ثالثی جوگے نہیں رہے, اب روس کر رہا ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ میں تو یہ کہا ہی نہیں سر, میں نے ان ٹکرز کا سوال آپ سے پوچھا. یار جب تک آپ کے پاس, یہ دیکھو میں نے آپ کو بہت دفعہ کہا ہے, جب تک آپ کے پاس ایگزیکٹ اسٹیٹمنٹ نہ ہو, آپ کے پاس یہ موجود نہ ہو کہ کون سے صاحب روس کے کس سربراہ نے, کس وزیر خارجہ نے, کس صدر نے, کس وزیر اعظم نے مان جانا کن تو سمجھ آتا ہے. روس کیوں گئے پھر؟ یہ کیسے, اس کا کیا منطق ہوا؟ اگر روس کوئی رول پلے نہیں کر سکتا اس سب میں تو روس کیوں گئے؟ روس جو ہے, مجھے ایک بات پتہ ہے, روس کی یوکرین سے جنگ بند ہے؟ نہیں جاری ہے نا. روس فون کرے ٹرمپ کو کہ چلو پلوان جی جان دو ایران کو, کہ اچھا یار تم ذرا بھی یوکرین کی کر لیں. نہیں پلیز ٹیل می. اس طرح تو روس اس پوزیشن میں نہیں, آیا ایک کہ وہ یار تم اتنی جھٹکی بات ہی نہیں سمجھ رہے ہو ہاں کہ وہ, یعنی کہ روس فون کرے کہ ہائی ٹرمپ ہاؤ آر یو, فائن, وہ پلیز یو نو انف از رف ناؤ, یو نو دا ورلڈ از کرائنگ. Oh yeah. But what you have been doing in Ukraine since 2022? ہاں. کیا جواب دے گا احمی پوتن؟ So Trump- یہ ایک ٹھیک ہے. نئی الائنمنٹ کی کوشش ہے, کاوش ہے. ٹھیک ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ ایران یہ کوشش کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی, کہ یہ نہ محسوس ہو کہ ہم اکڑ دکھا رہے ہیں. یہ جو عراقی صاحب کا سارا آنیا یہ عراق صاحب کا سارا دورہ پوسچرنگ کے لیے پھر نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, ان کی نیک نیتی پر سوال نہیں اٹھا رہے بھائی. ٹھیک ہے. عمان گئے ہیں وہ. اب عمان جو ہے اس کی اس وقت ستہ خیر ہے. تمہیں پتہ ہے کہ ان کے جو آمدنی اور تیل کی برآمدات میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ 80%. کیونکہ انہیں تو اپنا ہرمز ان کا اور ایران کا سانجھا ہے, وہ شیئر کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اوکے. ہاں تو ادھر گئے. پچھلی مرتبہ بھی وہ کوشش کر رہے تھے. یہ پاکستان کا یہ ہے کہ پاکستان پر ایران کی عسکری قیادت نے بھی اپنا دل کھول کے بیان کیا ہوا ہے. اعتماد بھی ٹھیک, اور امریکہ کے ساتھ بھی جو ہے وہ. تو لیکن جو کچھ پاکستان کو دیا جا رہا ہوگا یا جو کچھ ایران کہہ رہا ہوگا, تو ہم اس پوزیشن میں پاکستان نہیں ہے. تو تمہیں کتنی مرتبہ کہتا ہوں کہ ہم امریکہ کو کہیں بس ہو, ان کی یار بندے کا پتر مان. یہ خبریں تو چلی نا کہ اگر وہ عراقی صاحب آئے وہ ایک نیا وہ یہی لے کر آئے نا کہ جی فی الحال ہم نیوکلیئر پروگرام, جو بات چل رہی ہے ایکزیوس ڈیوڈ, براک روید نے بھی وہ کیا تھا نا سر. ٹھیک ہے نا. وہ یہ کہہ رہے ہیں منسوب, یعنی کہا یہ جا رہا ہے, ایکزیوس یہ دعویٰ کر رہی ہے خبر رساں ایجنسی کہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ جی فی الحال نیوکلیئر پروگرام پر مذاکرات نہ کرے. ایسا کرتے ہیں ہم آبنائے ہرمز کھول دیتے ہیں. اب اس میں یہ ایک ڈیٹیل مسنگ ہے کہ ہم آبنائے ہرمز فری کھول رہے ہیں یا ود ٹیکس کھول رہے ہیں یا ود اپنا ٹول ٹیکس لے کے کرنا ہے. ہم آبنائے ہرمز کھول دیتے ہیں, آپ نیول بلاکٹ جو ہے وہ فی الحال معطل کر دیں.
اور پھر ہم آگے مذاکرات کی طرف بڑھے. نظر بظاہر یہ ایک معقول تجویز ہے ہاں یہ ایک ورکیبل فریم ورک ہے. ٹھیک ہے, جس میں پوری دنیا سکھ کا سانس لے گی کہ یار چلو شکر ہے یار کہیں نہ کہیں تو بات چل رہی ہے. لیکن پھر وہ آپ والی کیا بات وہ کہ واقعی ٹرمپ کو فیس سیونگ کیسے, اس نے بھی تو امریکہ کو بتانا نا تو اس کہ وہ صورت یورینیم. میں ہاں ٹھیک ہے, تو اس کو راستہ جو ہے اس جنگ سے نکلنے کا وہ نہیں مل وہ پا تو عباس عراقچی صاحب نے جو ہے عمان, پاکستان اور روس کے پھیرے لگا کر انہوں نے ڈھونڈا. ہاں اس میں ٹرمپ کا کیا کریڈٹ جائے گا؟ نہیں جائے گا. تو ٹرمپ صاحب کو اپنے کریڈٹ کی فکر پڑ جائے سو گی. اس لیے میں آج کی میٹنگ پر بڑی غور سے, اور اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا, تو کل ہی لیٹس سی کہ کیا تو اس پہ ہم کل ڈیفینیٹلی بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. نور صاحب, آپ نے ذکر کیا ٹرمپ پر حملے کا. یہ اس ویکنڈ کی سب سے بڑی خبر تھی کہ ٹرمپ صاحب پر یہ حملہ ہوا, اور آپ نے بتایا دوسرا حملہ بھی ہے. سوال یہ ہے کہ جہاں امریکی صدر ہوں, مطلب یہاں تو خدشہ تھا کہ خدا نہ خواستہ وہ آنا جائے, تو پورا اسلام آباد ہوا بھی گزر نہیں سکتی تھی. وہاں کیا ہوا جہاں ان کا اپنا ملک, اپنا واشنگٹن, اپنا ڈی سی, وہاں اور ان کی اپنی ٹیمیں بھی آئی ہوئی تھیں. ہاں, اور یہ بھی آپ کو چونکہ واقعہ گزر گیا ہے تو ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت ساری تفصیلات ہیں جو بہرحال جنہیں جتنی دے سکتے ہیں اتنی دے دینا. نہیں وہ میں ان میں نہیں الجھوں گا. میں آپ کو صرف ایک مزے کی سٹوری یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بھی خیال تھا کہ اگر ٹرمپ صاحب یہاں آئیں گے تو ان کو یہاں پہ گولف کلب ہے نا, وہاں پر بھی کہیں گے کہ سر اگر آپ گولف کھیلنا چاہتے ہیں تو آ جائیں. تو 9 ہول جو ہیں نا, وہ جو بالکل شروع کے جو سب سے اچھے جن پہ بہترین گھاس اور یہ وہ, ان کو بالکل ان دنوں یوز نہیں کیا گیا اس پورے عرصے میں. یہ جو لاک ڈاؤن تھا کہ صاف کے لیے بالکل گھاس صاف ستھرا اور ہر حوالے سے. ٹھیک ہے, یعنی اس حد تک جو ہے, ٹھیک ہے. یعنی یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, صحیح ہے. کوئی بھی گولف کلب جو ریگولر گولفر ہے اس سے جا کر پوچھ لیں, وہ جو سب سے اچھا پورشن ہے وہ سیپریٹ کر دیا گیا. ٹرمپ صاحب اگر آ گئے یہ 9 ہول تو یہاں گولف کھیلیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ حالت ہے. دوسری طرف بات یہ ہے کہ سچی بات ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کیا ہے, ہم کیوں بھاگتے ہیں سازشی کہانیوں کی طرح. تم یقین مانو گلی کا ایک آدمی تو چھوڑو, انتہائی پڑھے لکھے جن میں سے کئی ذہین ترین میرے صحافی دوست بھی شامل ہیں, اور بڑے یعنی کہ بڑے قداور, بڑے مشہور منجھے ہوئے, تو انہوں سب کہتے آپ ہی کرایا. امریکی صدر نے آپ کرایا. اور یہ یاد, اور صاحب اس کی مقبولیت کم ہو رہی تھی. یہ وہ نہیں اس کے لیے, بلکہ بہت سارے ہمارے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر اس کی وہ جو پریس سیکرٹری کرن, اس کی ایک وہ فوٹیج چلی ہے جو کہتے ہیں کہ وہ پہلے وہ ہے, وہ دیکھو اگر وہ میں نے کہا تھا اس کو سنائے جی سنائے. اچھا شارٹ فائر کے انہوں نے اور گولیاں چل گئی ہوئی. اچھا, ہمارے جو ایک دوست ہیں وہ بہت ہی پڑھے لکھے ہیں, اور میری ان کے ساتھ لڑائی ہوئی, ان کو میں نے خود فون کیا. میں نے کہا یار یہ کیا حماقت ہے, تمہارا جیسا شخص جو ہے یہ جہالت کر رہا ہے. شی یوز دا ورڈ شارٹس فائرڈ. اس سے بہت پہلے اسٹیفن کولبرٹ ایک یعنی کہ بھی کامیڈین ہے, وہ لیٹ نائٹ شو کرتا ہے, درست, ٹھیک ہے. اس نے ہفتے کے دن سے ایک پہلا, مطلب کہ یہ تو اس پہ حملہ ہوا ہے نا ہفتے کے دن, اس سے ایک ہفتہ پہلے, پچھلے ہفتے کا, اس نے یہ کہا کہ میں اکثر ویسے واشنگٹن جانا میں پسند نہیں کرتا, لیکن اس دفعہ تو میں بالکل نہیں جاؤں گا, اس لیے کہ وہاں پہ وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹس کا ڈنر ہو رہا ہے. ٹھیک, اس ڈنر کی ہمیشہ یہ روایت رہی ہے, یہ یاد رہے کہ یہ جرنلسٹ جو وائٹ ہاؤس وغیرہ کور کرتے ہیں, یہ خود اپنا چندہ جمع کر کے یہ کرتے ہیں. اس میں امریکی حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا, وہ ان کے مہمان ہوتے ہیں صحافیوں کے. اچھا ٹھیک ہے, جیسے ہماری پی آر اے وغیرہ ہے, پارلیمنٹ رپورٹر ایسوسی کہ اگر پارلیمنٹری رپورٹر ایسوسی ایشن جو ہے وہ کہے گا جی ہم, اس نے کہا وہاں پہ اس میں روایت یہ رہی ہے کہ عام طور پر نا وہ کسی ایک بڑے مشہور ایک یعنی کامیڈین کو بلاتے ہیں, اور وہ عشائیہ شروع ہونے سے پہلے کھڑا ہوتا ہے, اور وہ کو اسٹینڈ اپ کامیڈی کائنڈ آف تھنگ, وہ ریکارڈ لگاتا ہے, جھکتے لگاتا ہے, اور اس کو انجوائے, ایک لائٹ ایونٹ ہے کہ جی اپنا تو کبھی ٹیک اٹ ایزی کہ سر آپ ہمارے صدر ہیں لیکن میرا تھوڑا سا یہ. اس نے کہا کہ نہیں, میں جو ہوں نا, مجھے جیسے ہی تقریب شروع ہو مجھے براہ راست خطاب کے لیے بلایا جائے, اور کوئی مسخرہ نہیں ہوگا پہلے,
मेरे साथ को बदतमीजी करने के लिए। क्यों? कि मैंने जो तुम लोगों के आगे जो खिताब करना है, मैंने तुम्हें बताना है कि तुम किस तरह झूठी खबरें फैलाते हो और कैसे तुम नाकाम रहे हो अमेरिकी आवाम को ये बताने में कि मैं कितना अजीम काम कर रहा हूं। वो इसका हवाला दे रही है कि उसने कहा होगा ना कि वो सुना है वो जो कि अभी सदर साहब ने तो पत्थर से उड़ा के गोलियां चल जाएंगी भाई। अब जैसे कहते हैं ये यार, मुहावरा है, आपने क्या है वो सारों यार हमारी गलियों वो आए जिन्हें टाके बम जलाए, वो टाके बम जलाए ऐसे कह ओ जी फटियां बन के रख देती उन्होंने। क्या बोले जी भगवान जी। ये लेकिन हमारे लीडिंग स्क्रीन पर था कि सर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, एक होती है अंग्रेजी, एक है अमेरिकन। ये अमेरिकन का बड़ा एक एक्सप्रेशन है कि जो कि उसने वो उसकी प्रेस सेक्रेटरी है, ठीक है, उसने फिर उसको सवाल किया कि क्या तुमने तकरीर लिखी है? तो उसने कहा कि नहीं मैं सारा क्रेडिट नहीं लूंगी, लेकिन है कि देयर विल बी शॉट्स फायर्ड। एक मुहावरा था जो उसने बोला। अच्छा, टाइम की भी कमी है। अब ये जो शख्स है, अब जिस बात पर गौर करने की है कि अगर हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से अपने दिमाग को आजाद करें, 31 साल का नौजवान है और उसका पूरा कैरियर जो है, अरे वेल एजुकेटेड क्या भाई, कैलिफोर्निया एक जो रियासत है जो कि सेंटर है, मरकज है, वहां पे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर, फलाना फलाना फलाना, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको कॉलटेक बोला जाता है, उसके नाम से मशहूर है, वहां का ये ग्रेजुएट है। वहां के 24 बंदों को नोबेल प्राइज मिला है जहां से ये पढ़ा है। और यहां से पढ़ने वालों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो भी नासा वगैरह में भी काम करती है। ओके, और ये शख्स गेम्स बनाता रहा, ये करता रहा, वो करता रहा। उसने भाई बाकायदा ये सोच विचार कर उसने ये सारा ये वो किया प्लान। अब जाहिर है कि लोग कहते हैं जी वो जी कैसे पहुंच गया, वो जी अच्छे भाई न्यूयॉर्क मैं गया था 9/11 के बाद, उस वक्त अभी सितंबर में नहीं हुई थी यूएन का, क्योंकि उसका डिले करके नवंबर हो गई थी, दो महीने बाद मैं गया था वहां पे। वहां पर जाहिर है दुनिया भर के भी लोग आए थे, लेकिन सड़कों पे हमारी तरह लॉकडाउन तो नहीं होता वहां, तो वो एकदम से अदालतों में चले जाते हैं, वो कहते हैं माय फ्रीडम टू ट्रैवल फला। ओके, ये इसी होटल के बाहर आम तौर पर ये जो होता है ना, ये वाला डिनर ये होता है वॉशिंगटन के हिल्टन होटल के। यहाँ पर 1981 में गालिबन 1980 की दहाई में यकीनन 81 था, सदर रेगन पर भी हमला हुआ था 81, लेकिन बाहर हुआ था, नॉट ये बंदा अंदर घुसा हुआ आ गया, वो शायद पहले आके रह रहा होगा एक रात का, ठीक है ना। वो शख्स जो है कल जब इन्होंने इंटरव्यू दिया हमले के बाद सीबीएस को, तो उसने बाकायदा, उसको पता था कि मैं यहाँ मारा जाऊंगा या पकड़ा जाऊंगा, तो उसने जैसे वसीयत लिखते हैं ना, उसने बाकायदा ये एक लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। इसका मफहूम बता दें क्या इसमें लिखा उसने बुनियादी भैया तो उसने यानी माफी शाफी मांगी अपनी फैमिली से, खानदान से कि मैं यूएसए कर रहा हूँ, और उसने कहा कि मैं अमेरिका का शहरी हूँ, लेकिन इस वक्त जो मेरे ऊपर हुक्मरान बैठे हुए हैं उनमें एक ऐसा शख्स भी शामिल है जो बच्चों के साथ जिनसी जराइम, औरतों पर जिनसी मुजरिमाना हमले जैसी यानी कि वारदातों में, कार्रवाइयों में मुलव्वस है और गद्दार है। गद्दार का लफ्ज भी लिखा उसने। हाँ, ट्रेटर, रेपिस्ट एंड पेडोफाइल। उसको ये ट्रम्प कहता है कि ये तो जो है ये तो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है, ये तो यानी मसीहत के खिलाफ है। और ये शख्स जो है इसने अपनी मैनिफेस्टो में ये जो मैं कह रहा हूँ कि उसकी वसीयत है, उसमें वो ये कहता है कि मुझसे सवाल किया जाएगा कि मैं खुद को जो हूँ मैं तो यानी कि क्रिश्चियन कहता हूँ, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम तो ये है कि अगर तुम्हें कोई एक गाल मारे तो तुम आगे कर दोगे जी। कहता है जी वो ये कि अगर किसी शख्स के साथ ज्यादती हो, यानी अदनान ये भी उसने लिखा है, ये लिखा हुआ भाई, वो ये कहता है कि मैं इसलिए कहता है कि मेरे पे एतराजात उठाए जाएंगे, मेरे बारे में जो इल्जाम लगाया जाएगा, तो उसने कहा कि वो हजरत ईसा ने कहा कि अगर तुम्हारे साथ कोई जाती तौर पर ज्यादती करे,
انہوں نے کہا یہاں پہ میری ذات کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی، انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہے، بچیوں کو. اور پھر وہی اس نے، اور یہ کہ اس کے بعد جنگیں مسلط کی، یہ تو وہ اس نے کم از کم تین جگہ میں اب میرے پاس تھے لیکن تمہارے پاس وہ یعنی وقت کا مسئلہ ہوتا ہے، اس نے باقاعدہ انجیل کے کوٹس ورسز کا حوالہ دیا ہے، ان کے ذکر کرتے ہوئے جس میں کہ کرسچینز کو یہ کام سے منع کیا گیا اور کہا گیا کہ اگر فرض کرو کہ اس کے ہاتھوں مارا جاتا تو وہی تم نے تو یہ چیزیں حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کی وائلیٹ کی ہیں. اس نے خود ہی ان کا جواب دیا ہے. اب اندازہ لگاؤ یار، ہم پاکستان جیسے ملکوں کے بارے میں تو کہتے ہیں جی مدرسوں میں دماغ ٹھیک ہے، لیکن وہاں اب یہ دنیا کے بڑے انسٹیٹیوٹ سے پڑھا ہوا ایک ٹیکنیکل بندہ، اور وہ بندہ بیٹھ کے اگر یہ لون وولف ہو سکتا ہے تو صرف یہ کہ یعنی پاکستان میں ہمارے صرف وہاں نہیں ہے، صرف مدارس تک اس کو نہ محدود کریں، کہیں بھی ہو سکتا ہے. میں وہ چلیں ٹائم ختم ہو گیا، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹائم ختم ہو گیا جی، اب ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. صاحب ہندوستان اپنے آپ کو برکس میں بہت متحرک مانتا ہے، وہ کہتا ہے اس کی پریزیڈنسی جو ہے اس دفعہ اس کے لینے کے چکر میں بھی ہے. تو ایک سیریز ہے باقاعدہ اس کے سمٹ کے حوالے سے، آج انوائے اور باقی اس کی تھی اپریل میں سر. اب مئی میں ہونے جا رہی ہے فارن منسٹرز کی، تو وہ لیڈ کرے گی سپٹمبر، لیکن مسئلہ کہاں پہ پیدا ہو رہا ہے میری سمجھ سے بالا تھا. نہیں، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. وہ یہ کہ 14 اور 15 مئی کو ہونا یہ ہے کہ یہ جو ادارہ ہے نا، یہ یعنی یہ تنظیم ہے، اس میں برازیل، روس، انڈیا، چین، 10-11 جنوبی افریقہ، ایجپٹ، ایتھوپیا، ایران، انڈونیشیا اور یو اے ای شامل ہے. اب ایران اور یو اے ای ایک ہی تنظیم میں، ٹھیک ہوگی ذرا یہ بھی. تو اختلافات تو ایمرج ہونے ہیں. ہوا یہ کہ اس سال کے ستمبر میں یہ سربراہی کانفرنس ہونی ہے اس کی، انڈیا برکس کی. اس سے پہلے 14 اور 15 مئی کے درمیان ہونی ہے وزرائے خارجہ کی. ٹھیک ہے بھیا، اس کے لیے ہو رہا تھا کہ جی بھائی تیاری کی جائے، نائب وزراء خارجہ کے لیول پہ ہے یہ وہ، کبھی کس قسم کی قراردادیں منظور ہوں گی، یہ ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ 2025 اور 2024 ابھی تک جو برکس کی کانفرنسز ہوئی ہیں ان میں ہمیشہ یہ اس بات پر زور دیا گیا کہ جی یہ جو ہے نا 2 اسٹیٹ سولوشن، اسرائیل اور فلسطین کا دارالحکومت جو ہے یروشلم، وہ بنے مشرقی یروشلم. ٹھیک، یہ تو ایک انڈیا نے کہا جی یہ نکلوا دیں. اس کے بعد ان کی مذمت بھی نہ کریں اور نام لے کر بھی مذمت نہ کریں. انڈیا مسلسل یہ کہتا رہا کہ آپ یہ کہیں جی کہ قابض افواج نے، یعنی ویگ رکھیں، اسرائیل کو اس کا نام لے کر کنڈیم نہ کیا تو یہ سب کچھ اسرائیل کی محبت میں کیا جا رہا ہے. بالکل. اور یہ کمال کی بات ہے کہ پورا انڈیا جو ہے تھرو آؤٹ ان کی جو رہی ہے، بلکہ پاکستان کو تو ہمارے 1970 تک جو ہے عرب دنیا سے کاٹ کر رکھا گیا. ناصر کے ساتھ مل کر یہ کہا جاتا تھا کہ ہم تو چونکہ سیٹوں اور سینٹوں میں چلے گئے ہیں تو ہم امریکہ کے حامی ہیں، جبکہ پنڈت جواہر لال نہرو جو ہیں ہی وڈ ٹریٹ کہ ناصر جیسے میرا بیٹا ہے، اور یاسر عرفات ویل ڈن کیا بات ہے، ادھر ادھر چیمپئن ان کی. اور یہ اس پہ ساری دہائی جو ہے مچائی ہوئی ہے وہ بھارتی جو بھی جرنلسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی. وہ بھائیو اس سب پہ بھارت کے اندر بھی ریئیکشن آ رہا ہے. بابا یہ ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ ایک سٹوری ہے، یہ وہاں کی ایمی سوہسنی حیدر ہیں دی ہندو کی، بڑی یعنی کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، فارن افیئرس کی لکھتی ہیں، اور بھی میں بات لمبے چوڑے خیر ہے. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے ان کی سادگی پر حیرت ہو رہی ہے کہ بھائی یہ تو پتا کر لو بھی 3-4 دن پہلے اجیت دیول جو ہے کون سے ملک سے ہو کر آئے ہیں، ایک گلف ملک سے ہو کر آئے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا، اس ملک نے جو ہے اسرائیل کو تسلیم بھی کر رکھا ہے. ہو گئی بات. ٹھیک ہے. کیا پلان ہے کہ اس ملک کا جو تیل ہے اس کو حیفا پہنچایا جائے، حیفا جو اسرائیل میں ہے، اور وہاں پہ ریفائنری کو ڈیولپ کون کر رہا ہے؟ اڈانی صاحب. اور پورٹ کو کون ڈیولپ کر رہا ہے؟ اڈانی صاحب. اڈانی. تو ابھی بھی انہیں سمجھ نہیں آ رہی، آئی سے اڈانی، آئی سے اسرائیل، آئی سے انڈیا. اٹس ایز سمپل. ٹھیک ہے.
تو وہ تو بہت کیٹیگریکلی، اور لیکن اس میں جو مودی اس میں کامیاب ہو پائیں گے؟ کیونکہ آپ نے مجھے یاد ہے اسی پروگرام میں ایک باقاعدہ تاریخ بتائی ہے اسرائیل کے حوالے سے انڈیا کی، جو کہ یکسر بدل گئی ہے مودی کی۔ وہ بھائی بات سنو میری، وہ زمانے اور تھے ان کا۔ ایل کے اڈوانی پہلی مرتبہ گیا تھا وہاں پہ جب وہ وزیر داخلہ تھا، اس کے بعد سے یہ ایرو میزائل لے کر آیا، اس کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ شیئر کی کشمیری جو ہے وہ حریت پسندی کی تحریک کو کس طرح کچلنا ہے۔ اس میں باقاعدہ انہوں نے اسرائیلی ایکسپرٹس جو ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کی۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے میزورام سے کوئی تقریباً 250 خاندانوں کو اسرائیل بھیجا گیا ہے، کیونکہ وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اسرائیلی ہیں، جو میزورام یعنی ہم یہ نہیں یہودی ہیں پیدائش۔ تو ان کو باقاعدہ چیک ویک کر کے اسرائیل میں اپنے طور پر انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اب ان کو وہاں بسایا جائے گا، اور وہ بھی بسایا جائے گا حیفا کے پاس۔ تو یعنی اتنا ایکٹیولی جو ہے وہ ایک سر ایک باقاعدہ طرف تو اسرائیلی انٹرسٹ ہے نا جو مودی صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں، برکس پہ انہوں نے بڑا کام کیا سر، برکس بھی ایک لارجر انٹرسٹ کی آرگنائزیشن ہے، دیکھو نا، تو یہ اس کو کمپرومائز ہو جائے گی یہ۔ او بابو میرا نہیں خیال کہ اس طرح جس طرح دنیا بدل رہی ہے، اب کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ ایران اور یو اے ای یہ ایک ہی تنظیم کے رکن ہیں؟ ہاں ان حالات کے بعد تو تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ایک موٹی سی بات کر تو رہا یہاں ہوں، ٹائم ختم ہو گیا، یہاں بھی ہندوستان کی ڈپلومیسی فیل ہوگی آپ کی نظر میں؟ فیل ہو یا نہ ہو، یہ بات کلیئر ہو گئی کہ بھارت اب بغیر شرمسار ہوئے اسرائیل کے ساتھ کھڑا نہیں، ڈٹائی کے ساتھ ہر معاملے پر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو۔ اپنا خیال رکھے گا ناظرین، اللہ حافظ۔